سندھ طاس معاہدے کے خلاف ورزی ناقابل قبول، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ بھارت کو سندھ طاس معاہدے کے خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوشنبے میں عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا کہ پاکستان اپنی آبی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا دنیا کے لیے خطرہ ہے، جیسے غزہ میں مہلک ہتھیاروں کا استعمال انسانیت پر ضرب ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ طاس معاہدہ خطے میں آبی توازن کا ضامن ہے اور اس کے خلاف ورزی خطرناک ہوگی۔ وزیر اعظم نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ بھارت کے اقدامات کا نوٹس لے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ گلیشیئرز کا تحفظ پورے خطے کے مستقبل کے لیے ناگزیر ہے۔ روس پاکستان اسٹریٹجک شراکت داری میں بڑی پیش رفت، بھارت سفارتی محاذ پر ناکام۔ روس اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری میں نمایاں پیش رفت ہو رہی ہے، جو خطے میں بھارت کے اثر و رسوخ کے لیے بڑا دھچکا تصور کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی بہتر معاشی ساکھ اور مؤثر سفارتی حکمت عملیوں کے باعث روس نے پاکستان میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا فیصلہ کیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان $1 ارب کی دو طرفہ تجارت طے پا چکی ہے، جبکہ روس سے سستے تیل کی درآمد کا سلسلہ بھی کامیابی سے جاری ہے۔ دی ڈپلومیٹ کی رپورٹ کے مطابق روس وسطی ایشیا سے روابط میں پاکستان کے اہم کردار کو تسلیم کرتا ہے اور بارڈر ٹریڈر کے نئے نظام پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان سٹیل ملز کی 700 ایکڑ زمین پر روسی ٹیکنالوجی سے جدید پلانٹ قائم کیا جا رہا ہے، جس سے تیل کی ترسیل کے اخراجات کم ہوں گے اور $2.6 ارب کی بچت متوقع ہے۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے لیے تجاویز کی تیاری کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سالانہ پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس 2 جون کو وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں وفاقی وزارتوں اور 4 صوبوں کے نمائندے شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی منظوری دی جائے گی۔ وزارت خزانہ ترقیاتی بجٹ میں $952 ارب تک فنڈز فراہم کرنا چاہتی ہے، جبکہ وزارت منصوبہ بندی کو مختلف وزارتوں اور اداروں سے 2900 ارب کی تجاویز موصول ہوئی ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے PSDP کے لیے 1650 ارب مختص کرنے کی درخواست کی ہے۔ ترقیاتی بجٹ کی حتمی منظوری وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی اقتصادی کونسل دے گی۔ شمالی وزیرستان اور چترال میں دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج کی کامیاب کارروائیاں۔ خیبر پختونخوا میں بھارت کی پراکسی دہشت گرد تنظیم فتنۃ الخوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی 2 الگ الگ کارروائیوں میں 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے شال میں چیک پوسٹ پر حملے کی کوشش کو پاک فوج کے جوانوں نے مؤثر انداز میں ناکام بنا دیا، جس میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 24 سالہ لیفٹیننٹ دانیال اسماعیل سمیت 4 اہلکار شہید ہوئے۔ ایک اور جھڑپ میں چترال کے مقام پر ایک دہشت گرد ہلاک کیا گیا۔ کلیئرنس آپریشنز جاری ہیں تاکہ باقی ماندہ دہشت گردوں کا صفایا کیا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو سراہا اور قومی یکجہتی پر زور دیا۔ صدر و وزیر اعظم کا خیبر پختونخوا میں کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ صدر نے 7 خوارج کو انجام تک پہنچانے پر فورسز کی بہادری کو سراہا اور شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے 4 جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ایسی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی اداروں کی پذیرائی کی اور 7 دہشت گردوں کے جہنم واصل ہونے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں، ان کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے اور دہشت گردی کی جڑ جلد اکھاڑ پھینکیں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کے دشمن کبھی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور حکومت سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر مکمل امن کے قیام کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کوئٹہ کا دورہ، اہم جرگے میں شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کے روز فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ کوئٹہ کا 1 روزہ دورہ کریں گے، جہاں وہ ایک اہم جرگے میں شرکت کریں گے۔
اس جرگے میں بلوچستان کی اعلیٰ قیادت اور مختلف مکاتب فکر کے نمائندے شامل ہوں گے۔ وزیر اعظم کے ساتھ وفاقی وزراء اور عسکری قیادت بھی شریک ہوگی۔ جرگے میں گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، صوبائی وزراء، اراکین اسمبلی، قبائلی عمائدین اور سیاسی شخصیات کو مدعو کیا گیا ہے۔ یہ دورہ بلوچستان میں سیاسی ہم آہنگی، قبائلی مشاورت اور سیکیورٹی کے معاملات پر مشاورت کے لیے اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے۔ کراچی میں شدید گرمی برقرار، درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان۔ شہر قائد میں آج بھی شدید گرمی کی لہر جاری ہے اور محکمہ موسمیات نے درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ماہرین کے مطابق موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ معمول سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ تاہم گرمی کی شدت میں کوئی خاص کمی متوقع نہیں۔ ہفتے اور اتوار کو درجہ حرارت میں معمولی کمی آ سکتی ہے، مگر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں اور گرمی سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کریں۔